بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رستہ صاف رکھنا اور آتے جاتے راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئے، کوئی رکاوٹ نظر آئے، اس کو ہٹا دینا، یہ بظاہر کوئی مشقت کی چیز نہیں ہے، بڑا آسان عمل ہے، لیکن اس پر بھی اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ حد الامکان کوشش کرے ہر مسلمان کہ میری وجہ سے عام راستے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ آئے اور ایسی چیز نہ آئے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو دقت ہو، اور اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے تو اس کو ہٹانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کے سامنے رکاوٹ بنتا ہے، اور ثواب صدقے کا ہے، اور خرچ کچھ بھی نہیں ہوتا، مشقت کوئی بھی نہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں، جن میں سے سب سے اہم شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، ایمان لانا، مسلمان ہونا، اور یقیناً یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ ایمان کے ساتھ دنیا سے انسان رخصت ہو جائے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور سب سے کم درجے کا شعبہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ تو گویا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا اسلام اور ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک باقاعدہ حصہ ہے ایمان کا اور اسلام کا۔ تو اس لیے اس سے ہم لوگوں کو کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو بھی انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں 360 جوڑ بنائے ہیں، اور جو آدمی الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اور اسی طرح سبحان اللہ کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو یہ سارے صدقے ہیں، اور ہر جوڑ کے بدلہ میں ایک ایک صدقہ اس کے ذمہ واجب ہے۔ بلکہ دوسری جگہ پر تفصیل بھی ہے کہ 360 صدقے یہ ہم میں سے ہر شخص کیسے کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں یہ ہر ایک نیکی ایک ایک صدقہ ہے۔ اور پھر آگے وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ امر بالمعروف، کسی کو نیکی کی بات بتا دینا، اور نہی عن المنکر، کسی کو برائی سے روک دینا، اور اسی طرح راستہ چلتے ہوئے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور جو بندہ 360 اس طرح کی نیکیاں کر لیتا ہے وہ اس دن اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ تو گویا ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ اللہ نے اس کے 360 جوڑ بنائے ہیں اور ان کو سلامت رکھا ہے۔ خدا نہ خواستہ گھٹنے میں درد شروع ہو جائے تو انسان کو اس کے لیے کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے، تکلیف علیحدہ، مشقت علیحدہ، اٹھنا مشکل، بیٹھنا مشکل۔
تو اللہ رب العزت نے 360 جوڑ بنائے ہیں، ان کو سلامتی عطا فرمائی ہے، اور بغیر کسی خرچ کے ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہر روز ہمارے ذمہ واجب ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی طرف سے ایک ایک صدقہ ادا کریں۔ اب مالی اعتبار سے تو یہ مشکل ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کم سے کم اتنے تو ہو ہی جانے چاہیے کہ 360 کی تعداد پوری ہو جائے، اور وہ بڑی آسان ہے۔ اللہ کے ذکر جتنے بھی ہیں، ہر ایک دفعہ الحمدللہ کہنا صدقہ، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ، تو یوں 360 اعمال پورے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ راستہ چلتے ہوئے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ نقل فرمایا، اور فرمایا کہ پہلی امتوں کا ایک شخص تھا جس نے راستہ چلتے ہوئے راستے سے ایک کانٹے دار جھاڑی کو اٹھا دیا، ہٹا دیا راستے سے، تو اللہ رب العزت نے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایسے شخص کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ تو یہ بھی عمل بظاہر آسان ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اور مشقت بھی کچھ نہیں ہوتی، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی امید ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کی خصوصیت اور خوبی یہ ہے کہ وہ بخشش کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے اعمال، آسان اعمال، یہ اتنے سارے بہانے ہیں ہمارے پاس، کوئی ایک بھی اللہ کی نظروں میں جچ گیا تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم لوگ یہ جملہ اعمال سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے، لہذا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اب ضروری ہے کہ ہم اپنی جھولی میں، اپنے نامہ اعمال میں اتنے سارے بہانے جمع کر لیں کہ شاید اس وجہ سے اللہ بخش دے، شاید اس وجہ سے اللہ بخش دے، کسی نیک عمل کو نظر انداز نہ کریں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کتنی ہی احادیث ہیں، ان میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ نے بخشش کے فیصلے فرما دیے۔ تو بہرحال ایک عمل آج یہ عرض کرنا تھا کہ راستہ چلتے ہوئے، سواری کھڑی کرتے ہوئے، اور گاڑی موٹر سائیکل پہ چلتے ہوئے، ہر موقع پر ہمارے ذہن میں اتنا سا خیال آ جانا چاہیے کہ کہیں ہم راستے میں رکاوٹ کا سبب تو نہیں بن رہے۔ تو تھوڑا سا بھی اتنا فکر ہم کرنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس سے کافی اجر و ثواب کی امید بھی ہے، اور دوسروں کے راحت پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بھی ہے۔ تو ایک تو اس عمل کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ مہمان کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں ایک دوسرے کے ہاں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں، عزیز و اقارب بھی آتے ہیں، دوست احباب بھی آتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آنا، خاطرداری کرنا، ہر چیز کے آداب ہیں، ہمیں وہ آداب سیکھنے چاہیے۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے عام روزمرہ کے معمول کی چیزوں کے آداب سے بھی آگاہ نہیں ہیں۔ تو بہرحال تفصیل کا تو موقع نہیں ہے، صرف ایک آدھ بات عرض اس حوالے سے کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو گویا کہ اکرام نہ کرنا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان کے کامل نہ ہونے کی علامت ہے۔ تو اس لیے اگر تمہارا واقعی اللہ پر اور یوم آخرت پر پختہ اور کامل ایمان ہے تو اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ اور اکرام یہ ہے کہ مہمان آئے تو خوش دلی کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا جائے، اور حسب استطاعت اس کے کھانے کے ساتھ اس کی تواضع کی جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پہلے وقت کا جو کھانا ہے، پہلے دن کا کھانا، اس میں اگر خصوصی کھانا بنا لیا جائے تو یہ بھی مہمان کا حق ہے، بشرطے کہ استطاعت ہو۔ اور اس کو حدیث میں جائزہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، پہلے دن کے کھانے کو جائزہ سے تعبیر کیا ہے کہ اگر استطاعت ہو تو عمدہ کھانا بنا لیا جائے۔
اگر نہ ہو تو جو موجود ہے میسر ہے بس وہ ٹھیک ہے۔ ہم اپنے ہر معاملے کو رسم و رواج کی نظر کر دیتے ہیں، تکلفات کی نظر کر دیتے ہیں۔ تکلفات نہیں ہونے چاہیے، رسم و رواج نہیں ہونے چاہیے، محض اللہ کی رضا کے لیے، اپنے مہمان کی خوشی کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے میزبان پر نہ واجبی بوجھ نہ ڈالے، اتنا وقت نہ ٹھہرے کہ اس کے لیے مشقت ہونے لگ جائے، صرف اتنا سا ٹھہرے کہ جتنا اس کے اندر تحمل موجود ہے۔ تو اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور مہمان جب آئے تو خوش دلی کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا جائے، اور جب وہ چلا جائے تو پھر اس کی برائی نہ کی جائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے معاشرے کی بڑی خرابی ہے کہ جانے کے بعد پھر ان کی برائیاں اور یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں جو کسی طور پر بھی مناسب اور درست نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دو عمل ہیں جو روزمرہ ہمیں پیش آتے رہتے ہیں، اور اس ذریعے سے ہم کافی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قیامت والے دن ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہو اور گناہوں سے خالی ہو۔ یوں اللہ تعالی ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ پیدا فرما دے۔